میرے محبوب اگر میں تینوں پیدا نہ کردا تے اپنے رب ہون دا اظہار اگر تینوں میں دنیا تے نہ بھیجنا ہوندا تے میں اپنے رب ہون دا اظہار میرے دوستو حضور دی جڑی ذات پاک ہے وہ اللہ رب العزت دا عظیم احسان لہذا جڑی اسی محافل کرنے ہیں یہ نہیں کہ اسی انہاں دا ذکر خیر کرنے ہیں بلکہ اسی انہاں دا نام لے کے اپنا اگلا راہ صاف کریں سبحان اللہ اسی کون ہونے ہیں حضور دی شان بیان کرن والے جس دی شان اس دے رب نے او دے واسطے بلند کر دیتی ہے تے اتنی بلند کیتی ہے ورفعنا لک ذکر تیرے واسطے میں تیری شان میں بلند کر دی تے جس دی شان رب الارباب بلند کر چھڑے مخلوق دی اتھو تک تے رسائی اسی حضور کریم دا ذکر خیر کر کے یہ کوشش کرنا ہے کہ حضور دے غلاماں دے وچ ساڈا اس لسٹ دے وچ ساڈا نام آ جائے بڑا مشہور واقعہ نا حضرت یوسف نے جس وقت خریدار دی بازار دے وچ لے آیا گیا نا مصر دے بازار وچ تے خریدار نکلے کوئی سونا لے کے نکلیا کوئی چاندی لے کے نکلیا کوئی روپے لے کے نکلیا کوئی پیسے لے کے نکلیا لیکن انہاں دے وچ ایک خاتون ہے جس کو نہ مال ہے نہ پیسہ ہے وہ دی کل کائنات ایک سوتر دی اٹی ہے لوگاں نے دیکھیا انہاں کیا بھلیے لوکے تو بھی یوسف نو خریدن آ گئی اتھے تو جڑے مالدار انہاں اپنی تجوریاں خالی کر دیتی تو اٹی لے کے آ گئی یوسف نو خریدن واسطے اس کیا مینوں ہی پتہ ہے کہ اٹی نال یوسف نو ملدا میں تو صرف اس واسطے آئی ہوں کہ یوسف دے خریداراں وچ میرا نام شامل ہے سبحان اللہ کل قیامت والے دن جس وقت خداوند پاک پوچھے کہ میرے یوسف دا کون کون خریدار ہے کہ میں بھی ہاتھ بن کے کھڑی ہو جاواں کہ میں بھی تیرے پیارے نبی دے خریداراں دے وچ زیادہ جڑی اسی محافل دا انعقاد کرنے ہیں میرے دوستو کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ اسی حضور دی شانہ بیان کر رہے ہیں بلکہ اسی تا اپنا راہ صاف کرنا ساڈا مقصود انہاں محافل دا ایک ہی ہے کہ حضور کریم دی بارگاہ دے اندر ساڈی حاضری لگ جائے اور یہی منشور تسی بھی اپناؤ کہ جو کچھ اسی کیتا ہے حضور واسطے کیتا ہے اور مقصود کیا ہے اللہ دا محبوب ساڈے تے راضی اے نہیں اے دے وچ اتنے نعت خان بلانے اتنے وائز بلانے اے کچھ کرنا ہے او کچھ کرنا ہے ہر ایک دا اپنا انداز ہے محبت دا انداز ہے کوئی بندہ کوئی انداز اپناندا ہے کوئی بندہ کوئی انداز اپناندا ہے لہذا حضور دی آمد تے خوشی دا اظہار بھی ہر بندے دا ہکو جہا نہیں ہر بندے دا مختلف ہوتا ہے کوئی حضور دا ذکر پاک دی محفل سجاندا ہے کوئی اس دن صدقہ و خیرات کردا ہے کوئی اس دن نوافل پڑھدا ہے کوئی اس دن تلاوت کلام پاک پڑھدا ہے انما الاعمال بالنیات عمل دا انحصار نیت تے موقوف کسی دی نیت تے شک نہیں کرنا چاہیے لہذا جو بھی کوئی خوشی دا اظہار کر رہا ہے اس کو خدا فیض ضرور ملے کیونکہ حضور کریم رؤوف الرحیم دی جڑی محبت ہے وہ روح ایمان اور حضور دی آمد والے دن خوشی دا اظہار کرنا ہر مومن دے اوپر واجب ہے اس قدر واجب ہے کہ تمام خوشیاں نالوں زیادہ اس دن خوشی ہو بیٹا پیدا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے اگر تینوں حضور دی آمد والے دن اس بیٹے نالوں زیادہ خوشی ہوئی ہے تا تیرا ایمان کا ساڈا بھائی ہے اس دی کوئی شادی ہوندی عزیز ہوندی سان خوشی ہوندی اگر اس دن تینوں اپنے بھائی دی شادی نالوں زیادہ خوشی حاصل ہے تا تیرا ایمان کا کیونکہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا حضور دی آمد تے جس نے بھی خوشی دا اظہار کیتا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو محروم نہیں ایک حدیث پاک ہے کہ ابو لہب تسی سارے جانتے
کیوں ایک پوری سورت وعید دے بارے اتری او دے تے جڑی وعید تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه مالہ وما کسب او دولت اسلام تو محروم رہا اس نعمت نہ پا سکیا کفر دی حالت وچ اس دی موت واقع